السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زرکون چیمہ کے قلم سے تحریر کردہ ناول خوشبو کسی بسمل کی ایپیسوڈ نمبر 2 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ انہماک سے روم کے پاس موجود ڈیسک پہ کام کرتی لڑکی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ ہشمہ نے بخوبی اس کی نگاہوں میں حیرت محسوس کی تھی۔ کوریڈور سے گزرتے اس نے دائیں بائیں موجود کیبن سے جھانکتے اسٹاف کی نگاہوں میں حیرت بخوبی محسوس کی تھی۔ اس نے پل بھر کے لیے ان سب کو دیکھا اور پھر تیزی سے اپنی سیٹس کی جانب بھاگتے پایا۔ ہشمہ پکارنے والا حسان تھا۔ اسٹاف کے بھاگنے کی وجہ سمجھتے ہوئے وہ مڑی اور اپنی طرف آتے حسان کو دیکھا۔ میں آپ کو ڈراپ کر دوں؟ اس نے ابرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ وجہ؟ اس نے مڑ کر چلتے ہوئے کہا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ پیچھے آئے گا، کچھ خاص نہیں۔ اوکے، اس نے لفٹ کا بٹن دبایا۔ لفٹ رکی تھی، وہ خاموشی سے داخل ہو گئی تھی۔ حسان نے اس کی تقلید کی۔ 3 منٹ کے بعد وہ پارکنگ ایریا میں موجود حسان کی گاڑی میں بیٹھی اس سے سوال کر رہی تھی، آپ ابا سے ملنے کیوں نہیں آتے؟ گاڑی سٹارٹ کرتے حسان نے ایک لمحے کے لیے ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ کیونکہ آپ میرا آنا پسند نہیں آیا تھا لاسٹ ٹائم۔ گاڑی زن سے آگے بڑھاتے ہوئے اس نے مسکرا کر کہا، اب ایسا بھی نہیں ہے، منظر نگاہوں سے گزرتے کہیں پیچھے چلے جا رہے تھے، تو کیا آپ نے میرا انتظار کیا تھا؟ کیا خوش فہمی تھی؟ آئی ایم سوری۔ کس لیے؟ ونڈ اسکرین پر نگاہیں جمائے اس نے بات کو بے جا طوالت دینے کی کوشش کی۔ پچھلی دوا کی بدمزگی کے لیے۔ اس نے سر جھکائے کہا، یہاں اتنا رش کیوں ہے؟ ہشمہ نے اس کے جواب پر چونک کر سر اٹھا کر پہلے اسے دیکھا اور پھر محلے کی گلی میں موجود لوگوں کے رش کو۔ حسان نے گاڑی محلے سے باہر ہی روک دی تھی۔ رش گلی میں موجود ہشمہ کے گھر کے سامنے تھا۔ اس کا دل دہل اٹھا۔ ساحل؟ اسے پہلا خیال ساحل کا آیا تھا۔ حسان نے آگے بڑھ کر رش میں سے راستہ بنایا تھا۔ وہی رش میں اسے شفق کے ساتھ سہم کر کھڑا ساحل نظر آیا تھا۔ وہ دوڑ کر اس کی طرف آئی اور اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ وہ ٹھیک تھا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اسے کچھ نہیں ہوا تھا۔ تو پھر گھر کے اندر کون تھا؟ ابا؟ ابا؟ ابا کہاں تھے؟ وہ دوڑتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی تو ابا کو حسان کے بالوں میں جھولتے پایا تھا۔ ہشمہ گاڑی میں بیٹھی۔ ابا کو کیا ہوا؟ ہشمہ نے ابا کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیے کہا، ہشمہ گاڑی میں جائیے۔ وہ دیوانہ وار ابا کو پکارتی حسان کو سن نہیں پا رہی تھی۔ شفق نے آگے بڑھ کر اسے تھاما۔ حسان ابا کو لیے گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ہشمہ اپنا آپ چھڑاتی اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ گاڑی میں بیٹھیے ہشمہ، حسان نے پھر سے کہا۔ وہ تیزی سے بیک ڈور کھولتی بیٹھ گئی تھی۔ حسان نے ابا کو پچھلی سیٹ پر آرام سے لٹایا۔ ابا کا سر اس کی گود میں تھا۔ حسان نے تیزی سے گاڑی سٹارٹ کرتے سڑک پر ڈال دی۔ بہتی آنکھوں کے ساتھ وہ مسلسل ابا کا چہرہ چوم رہی تھی۔ گھر سے گاڑی اور گاڑی سے ICU تک اس نے ابا کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ ICU میں جاتے ہوئے حسان نے اس کا ہاتھ ابا کے ہاتھ سے چھڑایا تو اسے محسوس ہوا کہ دنیا اندھیری ہو گئی ہے اس کی۔ وہ بے بسی سے لب کاٹتی رہ گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ یہ سینڈوچ کھا لیں ہشمہ، حسان نے اسے پکارا تھا۔ اس نے ایک نظر حسان کو دیکھا اور پھر خاموشی سے سینڈوچ پکڑ کر کھانے لگی تھی۔ آپ فکر مت کریں، انکل اب ٹھیک ہے۔ حسان کے کہنے پر اس نے ہاسپٹل بیڈ پر لیٹے ابا کو دیکھا جو ہاسپٹل گاؤن پہنے ایک ہی دن میں کملائے ہوئے لگ رہے تھے۔ چند پل بعد اس نے حسان کو دیکھا۔ حسان؟ جی، وہ پہلے متوجہ تھا۔ تھینک یو، لیکن مجھے تھینک یو نہیں چاہیے۔ وہ ہنس دی تھی۔ تو کیا چاہیے؟ وہ اس کی ہر خواہش پوری کرنے کے موڈ میں تھی۔ آپ کو پتہ، آپ نے پہلی بار اس قدر نرم لہجے میں میرا نام لیا ہے۔ اس کا انداز شرارتی تھا۔ تو ہشمہ نے سینڈوچ کا ایک اور لقمہ لیا۔ تو ناچیز کی خواہش ہے آپ مجھے یوں ہی پکارا کریں۔ ہشمہ کا دل اس کے خواہش پر دھڑکا تھا۔ اس نے جواب دینے کے بجائے سینڈوچ پہ اپنی توجہ مرکوز کی۔ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ وہ ابھی بھی شرارت کے موڈ میں تھا۔ کون سے؟ اس نے نگاہیں جھکائے کہا۔ یہی کہ کیا آپ نے میرا انتظار کیا؟ کیوں کرتی میں؟ اس نے ہاتھوں کی کپکپاہٹ چھپانے کے لیے سینڈوچ کو مضبوطی سے پکڑا۔ کچھ بھی کہہ دیں لیکن کیوں مت کہیے۔ اس نے نظر اٹھا کر حسان کو دیکھا۔ آنکھوں میں کئی دیے لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیوں؟ اس نے بے ساختہ پھر سے کہا۔ مجھے خوش فہم بنانے کے لیے، وہ لگاوٹ سے کہہ رہا تھا۔ اس کے جواب نے اسے نظریں جھکانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کے گالوں پر سرخی پھیل گئی تھی۔ وہ خاموش رہی۔ حسان نے تیزی سے اس کے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھا۔ اس لمحے حسان کو لگا کہ وہ دنیا کا خوبصورت ترین منظر دیکھ رہا تھا، ایسا منظر جو جان تک نکال دینے کی طاقت رکھتا تھا۔ اور اس کے پہلو میں بیٹھی ہشمہ کو اندازہ ہوا کہ محبت کا اظہار برملا نہیں کیا جا سکتا، پھر وہ چاہے محبوب کی حسرت ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ وہ جس لمحے کمرے میں داخل ہوا اس وقت ہشمہ ابا کو دلیا کھلا رہی تھی۔ السلام علیکم، حسان کی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ حسان کو اس کی آنکھوں کی سرخی بخوبی دکھائی دی تھی، مگر وہ نظر انداز کرتا ابا کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ بظاہر وہ ابا کی طرف متوجہ تھا لیکن دھیان اس کا ہشمہ کی جانب تھا۔ ہشمہ، میں یہ کھانا آپ کے لیے بنوا لایا ہوں، اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑے تھیلے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ شکریہ، لیکن آپ کو آنے کی ضرورت نہیں تھی دوبارہ، آپ کو آرام کرنا چاہیے تھا۔ وہ صبح ابا کے مکمل طور پر طبیعت سنبھل جانے کے بعد گھر گیا تھا اور ٹھیک 3 گھنٹے کے بعد وہ پھر اس کے سامنے کھڑا تھا۔
نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں مسعود بھائی سے ملنے گیا تھا، مگر وہ میرے پہنچنے سے پہلے آفس کے لیے نکل گئے تھے اور میری آج کوئی خاص مصروفیت بھی نہیں تھی، اس نے وضاحت دی۔ اچھا، کیا کہہ کے آ گئے؟ ابا نے مداخلت کی۔ حشمہ نے خفگی سے ابا کو دیکھا اور خاموشی سے دلیے کا بال میز پر رکھتی اٹھ کھڑی ہوئی اور خاموشی کے ساتھ روم سے نکل گئی۔ حسان نے بخوبی نوٹ کیا تھا اس کا رویہ۔ کچھ دیر تک وہ ابا سے باتیں کرتا رہا، پھر ان کا آرام کرنے کا کہتا اس کی تلاش میں باہر نکل آیا۔ حشمہ اسے لان کے ایک بینچ پہ بیٹھی نظر آئی تھی۔ حسان خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ آپ رو رہی ہیں؟ وہ سر جھکائے روتی رہی۔ پریشان ہیں؟ اس کے دل کو ٹھیس پہنچی تھی۔ ہاں، کبھی کبھی اعتراف آپ کو ہلکا کر دیتا ہے۔ کیوں؟ حشمہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ابا کے لیے۔ پر اب تو وہ ٹھیک ہیں، ڈاکٹرز نے کہا ہے مائنرز ہارٹ اٹیک تھا، سرجری کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خاموش رہی۔ مجھے ساحل کو لینے گھر جانا ہے۔ وہ بات بدلتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کو شفق کے پاس ہی رہنے دیں، ہاسپٹل سیف نہیں ہے اس کے لیے۔ نہیں، شفق کی امی ساحل کو پسند نہیں کرتی اور میں اسے کسی ذہنی اذیت کا شکار نہیں ہونے دے سکتی۔ آپ کا کوئی اور رشتہ دار نہیں ہے؟ ان کے ہاتھ چھوڑ دیں۔ اس نے انجانے میں دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ نہیں، اس کی آواز مزید بھر آئی تھی۔ کیا مطلب؟ کوئی بھی نہیں؟ ددیال یا ننیال میں بھی نہیں؟ وہ پھر سے بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ ابا نے اماں سے لو میرج کی تھی، وہ میڈیکل کی تعلیم کے لیے لاہور آئے تھے۔ دادا کی خواہش پہ اماں کو ایک لائبریری میں دیکھا تھا اور دیکھتے ہی دل دے بیٹھے۔ محبت نے ایسی آگ لگائی کہ نہ باپ کی خواہش یاد رہی اور نہ سالوں ان کے نام پر بیٹھی منگیتر، اور محبت کے جرم کی پاداش میں ان کے نصیب میں اپنوں سے جدائی کی دائمی سزا لکھ دی گئی۔ لیکن محبت بھی راس نہیں آئی ان کو۔ ابا نے ہار نہیں مانی، میڈیکل کی تعلیم چھوٹ گئی، مگر جیسے تیسے پارٹ ٹائم جاب کے ساتھ اپنی ثانوی تعلیم مکمل کی اور ایک بینک میں جاب کرنے لگے۔ کچھ ٹاؤن کرائسس کے سبب جاب چھوٹ گئی تو ابا کا پرکشش سیلری پیکج ختم ہو گیا۔ نوبت فاقوں تک آ پہنچی، جبکہ اماں نے ابا سے نہیں، ان کی دولت سے ہی شادی کی تھی۔ جب ان کو متبادل ملا تو انہوں نے ابا کی بھی پرواہ نہیں کی۔ میں اس وقت 6 سال کی تھی اور ساحل 5 کا۔ اماں نے ابا سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا، وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ ابا نے ہر ممکن کوشش کی اس شادی کو بچانے کی، اور پھر ایک رات ہمارے گھر میں وہ ہوا جو ایک غیرت مند مرد کے منہ پر تازیانے سے کم نہ تھا۔ رحیم چچا نے اماں کو گھر سے بھاگتے دیکھ لیا اور پھر ابا نے اماں کو طلاق دے دی۔ اماں سے جدائی کے سبب ساحل فٹس کا شکار ہونے لگا اور آہستہ آہستہ وہ اپنی عمر کے لحاظ سے بڑا لیکن ذہنی طور پر بچہ ہو گیا، اور اسی دوران ہمیں پتہ چلا کہ اس کے دل کا سائز بھی چھوٹا ہے۔ ابا دن رات کھلنے لگے، نہ وہ ٹھیک سے کھا پاتے اور نہ ہی سو پاتے۔ اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی کمپنی کے جونیئر کلرک نے کچھ کرپشن فائلز ان سے پاس آؤٹ کروا لی، جس کے سبب ان کو زبردستی ریٹائرمنٹ دینا پڑی اور پرسوں ان کے فنڈز بھی کینسل کر دیے گئے۔ وہ ایک ہی سانس میں اس کو بتاتے چلی گئی تھی۔ تو اس لیے تم مجھے ناپسند کرتی تھی؟ وہ سمجھنے والے انداز میں بڑبڑایا۔ کس لیے؟ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ جب ہم پہلی بار ملے تھے، وہ دونوں بیک وقت مسکرائے تھے۔ آپ ساحل کے ساتھ تھیں، ہاسپٹل لفٹ میں، اور وہیں آپ کی والدہ سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ وہ مجھے آپ کا شوہر سمجھ رہی تھی۔ حسان، میں شرمندہ ہوں۔ انہوں نے آپ سے پیسے بھی مانگے تھے اور آپ نے بنا کچھ کہے دے بھی دیے تھے۔ وہ ابھی شرمندہ تھی۔ وہ اسے یہ بتانے کی غلطی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے بعد بھی مسلسل وہ اس کے آفس آ کے پیسوں کا مطالبہ کرتی رہی تھی۔ اس کا کہا گونجا تھا، اس لیے آپ نے مال میں مجھے اونچی آواز میں ٹھرکی کہا تھا۔ یقین جانیے پٹوانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ وہ منظر یاد کرتا پھر کھلکھلایا تھا۔ اور تیسری بار؟ حشمہ نے سوال کیا۔ یقین جانیے مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ نواز صاحب آپ کے ابا ہیں۔ ساحل کے توسط سے ہماری ملاقات ہوئی تھی اور پھر گہرے مراسم میں ڈھل گئی۔ ہاں، یہ معلوم تھا کہ نواز صاحب کی ایک بیٹی بھی ہے جو میڈیکل کی اسٹوڈنٹ اور یونیورسٹی میں ہونے والی کانوکیشن کی تقریب میں کی مینجمنٹ ہیڈ کے طور پر مصروف ہے، اور سچ پوچھیں اس تقریب میں آپ کو کمپیئرنگ کرتے دیکھ کر میں اپنی تقریری الفاظ بھول گیا تھا۔ اس کی بات پر حشمہ کھلکھلائی تھی۔ حسان نے بات جاری رکھی۔ اور جب میں آپ کے گھر آیا تھا، بیل بجاتے ہوئے آپ مجھے شدت سے یاد آئی تھی، اور دروازہ کھلتے ہی آپ میرے سامنے موجود تھی۔ میرا دل چاہا کہ ہاتھ میں پکڑا بکے آپ کو دوں، لیکن آپ کے تاثر دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ کچھ بعید نہیں آپ میرے منہ پر دے پائیں۔ وہ پھر سے کھلکھلائی تھی، اور میرا اندازہ اس وقت صحیح ثابت ہوا جب چھت پر آپ نے مجھے ستھری سنائی تھی۔ وہ سر جھٹکتا کہہ رہا تھا، یوں جیسے وہ افسوس کر رہا تھا۔ آپ اس لیے ابا سے ملنے نہیں آتے تھے؟ اس نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں نہیں آتا؟ وہ آنکھوں میں شرارت لیے کہہ رہا تھا۔ اندازہ لگایا میں نے، یعنی آپ نے میرا انتظار کیا؟ ہمیشہ لاجواب کر دینے والا سوال۔ شکر ہے۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ یکدم بولا۔ حشمہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اس بات کے کہ آپ کے ابا نے بیمار ہونے کے بعد کسی میلو ڈرامے کی آخری قسط کی طرح مجھے مجبوری کا واسطہ دے کر آپ سے شادی کا نہیں کہا۔ حشمہ پھر کھلکھلائی تھی۔ لیکن آپ تو کبھی مر کے بھی میرا ہاتھ نہ تھامے۔ حشمہ نے اسے اس کی کہی بات یاد دلائی۔ میں مرنا نہیں بلکہ آپ کے ساتھ زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ اس کا لہجہ خمار آلود تھا۔ ماحول پہ فسون چھا گیا۔ حشمہ نے تیزی سے بات بدلی۔ آپ کو خوشی ہو رہی ہے یا افسوس؟ میں سمجھ نہیں پا رہا، لیکن روم میں جب آپ کو روتے ہوئے محسوس کیا تو مجھے لگا آپ کے ابا آپ کو میلو نکاح سین کے لیے تیار کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس نے مسکراہٹ چھپائے بھرپور سنجیدگی سے کہنے کی کوشش کی۔ اس لیے آپ شکر ادا کر رہی تھی؟
اس کے سوال پر حسان نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا تو حشمہ کھلکھلا اٹھی۔ اب بے حد عجیب ہے۔ کیا واقعی؟ اس نے حیرت کا اظہار کیا۔ بالکل۔ کیا اس قدر ہوں کہ عجائب گھر میں رکھا جا سکوں؟ وہ گہری نگاہوں سے کھلکھلاتے دیکھ رہا تھا۔ نہیں۔ پھر وہ اسے کرید رہا تھا۔ دل میں، اس نے بے ساختہ کہا۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ ایک دوسرے کا عکس دیکھ رہے تھے۔ محبت اپنا رنگ بکھیر رہی تھی۔ آسمان جھکا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور زمین تھم سی گئی تھی اس اعتراف پر۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو ناول کے سیکنڈ ایپیسوڈ میں؟ امید کرتی ہوں آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔